اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 13ویں سپارے کا خلاصہ آج دیکھتے ہیں، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف نے کہا کہ میں اپنے نفس کو پاک نہیں کہتا، کیونکہ نفس تو ہر ایک کو برائی ہی سکھاتا ہے، سوائے اس کے جس پر میرا رب رحم کرے۔ بے شک میرا رب بڑی مغفرت والا اور رحمت والا ہے۔ اور پھر بادشاہ نے ان سے کہا کہ آج سے تم ہمارے نزدیک بڑے معزز اور معتبر ہو، اور ان کو ملکی خزانوں پر با اختیار بنا دیا، تاکہ جہاں چاہیں رہیں، اور ہم جس پر چاہیں اپنی رحمت نشاور کر دیں، اور ہم نیکوکاروں کی نیکی ضائع نہیں کرتے، اور آخرت کا اجر تو کہیں زیادہ بڑھ کر ہے، جو ایمان لانے والوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ اور پھر قحط کی وجہ سے یوسف کے بھائی غلہ کی تلاش میں مصر آئے، تو وہ یوسف کو نہ پہچان سکے۔ مگر یوسف نے انہیں پہچان لیا، اور جب وہ یوسف سے غلہ وصول کر کے واپس جانے لگے تو یوسف نے یوسف کے پوچھنے پر بتایا کہ ایک سب سے چھوٹے ستیلے بھائی بنیامین کے سوا سارے یہاں موجود ہیں۔ بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے۔ تو یوسف نے کہا کہ اگلی دفعہ جب آؤ اس ستیلے بھائی کو ضرور لانا، تم میری مہمان نوازی دیکھ چکے ہو، اور ساتھ نہ لا سکے تو تمہیں بھی غلہ نہ ملے گا۔ اور ساتھ ہی اپنے ملازموں کو حکم دیا کہ جو مال انہوں نے غلہ خریدنے کے لیے دیا تھا، چپکے سے ان کے غلہ میں چھپا دیا جائے، تاکہ اس احسان کو دیکھ کر وہ دوبارہ میرے پاس آئیں۔ اور جب وہ اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہا کہ ہمارے ساتھ اس بار بنیامین کو بھی بھیجیے، وگرنہ ہم غلہ نہ لا سکیں گے، اور ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ مگر حضرت یعقوب نے انکار کیا اور فرمایا کہ بس تم رہنے دو، اس کے بارے میں تم پر ایسا ہی اعتبار کرتا ہوں جس طرح اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف علیہ السلام کے بارے میں تمہارا اعتبار کر چکا ہوں، اور اللہ ہی سب سے بڑھ کر حفاظت کرنے والا ہے۔ پھر جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا تو اپنے مال کو اس میں چھپا کر پھر اپنے ابا سے بولے کہ اس حاکم مصر نے ہماری جمع پونجی بھی ہمیں لوٹا دی اور مفت غلہ عطا کیا، تو کیا اب بھی آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ نہ بھیجیں گے؟ حضرت یوسف نے بیٹوں سے قسم لی کہ وہ بنیامین کو واپس لائیں گے، اور پھر وہ حضرت یوسف کے پاس پہنچے۔ حضرت یوسف علیحدگی میں بنیامین سے ملے اور اسے بتایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، اور اس بد سلوکی پر رنج مت کرو جو تمہارے ستیلے بھائی تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اور جب ان کا اسباب تیار ہو چکا تو یوسف کے نوکروں نے یوسف کو ایک خاص شاہی پیالہ بنیامین کے مال میں نوکروں نے یوسف کا ایک خاص شاہی پیالہ بنیامین کے مال میں چھپا دیا، اور جب قافلہ چل پڑا تو ملازموں نے کہا شاہی پیالہ گم ہے، اور یقیناً تم کوئی چور معلوم ہوتے ہو۔ تلاشی لینے پر سب سے آخر میں بنیامین کے مال سے برآمد ہوا، اور پھر بنیامین کو روک لیا گیا۔ تو بھائیوں نے کہا کہ اس کا ایک اور حقیقی بھائی بھی تھا، وہ بھی اس طرح کا چور تھا، مگر پھر بھی یوسف نے اپنے آپ کو ظاہر نہ کیا، اور اب تک جو زیادتی کر چکے تھے ان کو نہ جتلائی۔ اور پھر بھائیوں نے واپس آ کر جب بنیامین کی گرفتاری کا واقعہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا تو انہوں نے کہا کہ تم نے اپنے پاس سے ایک بات بنا لی ہے، پس میں صبر کروں گا جس میں شکایت کا نام نہ ہوگا، اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ ان سب کو مجھ تک پہنچا دے گا۔ اور پھر کہنے لگے ہائے یوسف، افسوس اور غم سے روتے روتے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ بیٹوں نے کہا باخدا یوں معلوم ہوتا ہے آپ مسلسل یوسف کی یاد میں لگے رہو گے اور ان کی یاد میں گھل گھل کر جان دے دو گے۔ تو حضرت یعقوب نے فرمایا کہ میں تو اپنا رنج و غم
صرف اللہ کے حضور پیش کرتا ہوں، اور اللہ کی باتوں کو جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اور اے میرے بیٹو، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو۔ اور اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، اور بے شک اللہ کی رحمت سے وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ تمام بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہا، اے عزیز مصر، ہمیں قحط سے بڑی تکلیف پہنچ رہی ہے، اور کچھ تھوڑی سی رقم ہم لائے ہیں، اس کے بدلے غلہ ہمیں خیرات سمجھ کر دے دیں۔ بے شک اللہ خیرات کرنے والوں کو بہت عطا کرتا ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم کو یاد ہے جو کچھ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا تھا؟ تب وہ کہنے لگے کہ کیا تم یوسف ہو؟ اور یوسف نے کہا، ہاں میں ہی یوسف ہوں، اور یہ میرا حقیقی بھائی بنیامین ہے، اور اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا، اور واقعی جو شخص گناہوں سے بچتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ ایسے نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اور یوسف علیہ السلام نے کہا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہارے قصور معاف کرے، وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اور میرا کرتا لے جاؤ اور اسے میرے والد محترم کے چہرے پر ڈال دینا، ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اور جب وہ قافلہ مصر سے چلا تو ملک شام میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہنا شروع کیا، اگر تم مجھے بڑھاپے میں بہکی باتیں کرنے والا نہ سمجھو تو ایک بات کہوں کہ آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو پاس والوں نے کہا کہ آپ ابھی تک اس پرانے وہم میں مبتلا ہیں، کیونکہ ان کے خیال میں یوسف علیہ السلام بچپن میں بھیڑیے کا شکار ہو گئے تھے۔ اور پھر وہ خوشخبری دینے والا آ پہنچا، اور اس نے وہ کرتا آپ کے چہرے پر ڈال دیا، فوراً آپ کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ آپ نے بیٹوں سے فرمایا، میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ اللہ کی باتوں کو جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے؟ اور پھر وہ سب حضرت یوسف کے پاس پہنچے اور ان کے آگے سجدے میں گر گئے۔ اور یوسف علیہ السلام نے بچپن میں ایک خواب دیکھا تھا جو انہوں نے اپنے والد کو بھی بتایا تھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت یعقوب کو کہا کہ آج اللہ نے میرا خواب سچا کر دیا، اور اللہ نے میرے ساتھ احسان کیا، مجھے قید سے نکالا اور آپ لوگوں کو جنگل سے لا کر یہاں بسایا، مجھے حکومت میں سے حصہ عطا فرمایا، خوابوں کی تعبیر کا علم بخشا، اور دعا کی، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، آپ ہی میرے کارساز ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ مجھے فرما برداری کی حالت میں دنیا سے اٹھانا، اور مجھے خاص نیک بندوں میں شامل کرنا۔ اور یہ قصہ غیب کی خبروں سے ہے جو وحی کے ذریعے سے ہم آپ کو بتلاتے ہیں، اور آپ ان برادران یوسف کے پاس موجود نہ تھے جب وہ تدبیریں کر رہے تھے۔ آپ کہہ دیں کہ یہ میرا طریقہ ہے، اور میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور خود بھی پوری بصیرت سے اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں، اور میرے ساتھی بھی، اور اللہ پاک اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ مدتوں نصیحت کرتے رہے، اور لوگوں نے نہ سنا، یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے، اور لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ ان کے ساتھ جھوٹ بولا گیا تھا، تو یکایک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی، اور جب ہم نے جس کو چاہا عذاب سے بچا لیا، اور مجرموں پر سے تو ہمارا عذاب ٹالا ہی نہیں جا سکتا۔ اگلے لوگوں کے اس قصوں میں سمجھدار لوگوں کے لیے بڑی عبرت ہے، اور جو کچھ قرآن میں ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا، اور ہر چیز کی تفصیل بیان کرنے والا، اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔
صدق اللہ العظیم۔ سورۃ رعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ وہی ہے جس نے آسمان بنایا بغیر ستونوں کے اور اس کے اوپر عرش قائم کیا اور ہر چیز کی تدبیر کرتا ہے تاکہ تم یقین کر لو کہ ایک دن تم نے اپنے رب سے ملنا ہے۔ اسی نے زمین کو پھیلایا اور پہاڑ بنائے، ہر پھل میں نر اور مادہ پیدا کیے۔ یہ فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ زمین بھی ایک جیسی ہے اور پانی بھی ایک جیسا، مگر ہر درخت کا پھل علیحدہ ہے، کسی کا کم ہے اور کسی کا زیادہ، اور غور کرنے والوں کے لیے یہ بڑی نشانیاں ہیں اور اس کے لیے برابر ہے۔ خواہ تم میں سے کوئی آہستہ بات کرے یا بلند آواز سے، یا ظاہر یا چھپ کر، اور وہ جاننے والا ہے اور سب سے برتر۔ اور کسی قوم کی اللہ تعالیٰ حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو نہ بدل ڈالیں، اور جب اللہ کسی قوم پر مصیبت ڈالنا چاہتا ہے تو پھر وہ نہیں ٹلتی، اور اللہ کو سجدہ کرتا ہے جو کوئی زمین میں اور آسمان میں ہے، یہاں تک کہ ان کا سایہ بھی جھکتا ہے۔ اور جس نے اس کا حکم مانا اس کے لیے بھلائی ہے، اور جس نے اس کا حکم نہ مانا، اس روز وہ جو کچھ زمین میں ہے اور اتنا ہی اس کے ساتھ اپنے بدلہ میں دے دیں، تب بھی برے انجام سے نہ بچ سکیں گے۔ جو لوگ پورا کرتے ہیں اللہ کے عہدوں کو اور جوڑتے ہیں اسے جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور ڈرتے ہیں اپنے رب سے اور حساب کے دن کا خوف رکھتے ہیں، اور اللہ کی رضا کی خاطر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرتے ہیں، ظاہر طریقے سے اور چھپ کر بھی، اور برائی کا مقابلہ بھلائی سے کرتے ہیں، اور ان کے لیے آخرت کا گھر ہے اور باغات ہیں رہنے کے لیے۔ ان کے ساتھ ہوں گے ان کے باپ دادا، ان کی بیویاں اور اولاد میں سے جو وہ نیک ہوں گے، اور ہر دروازے سے ان کے پاس فرشتے آئیں گے، ان کو سلام کریں گے، اور جو توڑتے ہیں اللہ سے اپنا وعدہ اور توڑتے ہیں اس رشتے کو جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، اور فساد پھیلاتے ہیں، ایسے لوگوں کے واسطے لعنت ہے اور برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ جسے چاہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہے تنگ کر دیتا ہے، اور تم دنیا کی زندگی پر خوش ہو اور آخرت کے مقابلے میں زندگی کچھ بھی نہیں، اور کہہ دیجئے اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے اپنی طرف اس کو جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں، اور اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ اگر آپ اس علم کے بعد ان کافروں کی خواہش پر چلیں گے تو آپ کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، اور آپ سے پہلے ہم کتنے رسول بھیج چکے ہیں، ان کی بیویاں بھی تھیں اور اولاد بھی تھی، اور اللہ کے حکم کے بغیر وہ کوئی معجزہ نہ لا سکتے تھے، اور اللہ جو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ اللہ کے ذمہ پہنچا دینا ہے، آپ کے ذمہ پہنچا دینا ہے، اور ہمارا ذمہ ہے حساب لینا۔ اور کافر کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ ابراہیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتی ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں دے کر بنی اسرائیل کی طرف بھیجا تاکہ اپنی قوم کو اندھیرے سے روشنی کی طرف لے آئیں، اور اس میں نشانیاں ہیں صبر کرنے والوں اور شکر کرنے والوں کے لیے۔ حضرت موسیٰ نے کہا، اے قوم، اللہ کا احسان یاد کرو، اور اللہ کا حکم ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور ہر سرکش اور ضدی ناکام ہوا، اس کو پیپ کا پانی پلایا جائے گا اور اس کو گلے سے
نہ اتار سکے گا، وہ اس کو گلے سے نہ اتار سکے گا۔ استغفر اللہ۔ ہر طرف سے اسے موت آئے گی مگر مرے گا نہیں، اور اس کے اعمال ہم راکھ بنا کر اڑا دیں گے اور وہ خالی ہاتھ ہوں گے۔ میرے بندوں کو کہہ دو کہ نماز قائم رکھیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے پوشیدہ اور ظاہر دونوں طرح خرچ کریں، اس دن سے پہلے جس دن نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی، اور اگر اللہ کی نعمتوں کو گنو تو گن نہ سکو گے، اور بے شک انسان بڑا ظالم اور ناشکرا ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم کی دعا کا ذکر ہے جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، اور میں نے اپنی اولاد کو اس گھر کے پاس آباد کیا جہاں کوئی سبزہ نہیں، ان کو پھلوں کی روزی عطا کرنا کہ وہ شکر گزار ہوں، اور تیرا شکر ہے کہ تو نے اس بڑی عمر میں مجھے اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے عطا کیے۔ بے شک میرا رب میری دعا سنتا ہے۔ اے اللہ، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں نماز قائم رکھوں، اور میری اولاد کو بھی توفیق دے، اور اے ہمارے رب مجھے، میرے والدین اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بخش دے، اور میری نماز کو قبول فرما۔ اے مخاطب، ہرگز یہ خیال مت کرنا کہ ظالم جو کرتے ہیں اللہ ان سے بے خبر ہے، بلکہ اللہ نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے، اور جس دن یہ زمین اور آسمان بدل جائیں گے، اس دن تو دیکھے گا مجرموں کو زنجیروں میں جکڑا ہوا، گندک کی قمیضیں پہنے ہوئے، اور آگ ان کے منہ کو ڈھانپے ہوئے ہوگی، تاکہ ان لوگوں کو اللہ اور اس کی کمائی کا بدلہ دے، اور وہ زبردست بدلہ لینے والا ہے اور جلد حساب لینے والا ہے۔ لوگوں کو یہ خبر پہنچا دیں تاکہ وہ چونک جائیں اور جان لیں کہ معبود وہی ایک اللہ ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔